اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بولیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے. یہ قرآن ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. إِلَّا سوائے عَلَى الْخَاشِعِينَ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. انہا لکبیرۃ قرآن میں آتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لیکن نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ لیکن جو خشوع خضوع دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہوں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. دین پر عمل کرنا آسان ہے کس کے لیے؟ جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کا تقوی دل میں رکھتا ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، آخرت کا عقیدہ اس کا مضبوط ہو، اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے. لیکن جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، جو اس چیز کو مانتا نہ ہو، اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے. دنیا میں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں. تو کسی یہودی کے لیے یا کسی عیسائی کے لیے، کسی ہندو کے لیے اسلام قبول کرنا مشکل ہے یا نہیں؟ بولیں. مشکل ہے نا؟ آسانی سے تو قبول نہیں کر سکتا وہ، ورنہ سارے مسلمان ہو جائیں نا. کیا خیال ہے؟ اور مسلمان کے لیے اسلام چھوڑنا مشکل ہے یا نہیں؟ بولیں. اگر کسی مسلمان کو کوئی کہے میں آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں کلمہ چھوڑ دیں، چھوڑ دے گا؟ 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، چھوڑ دے گا؟ گھر بنا کے دیتا ہوں، پلاٹ خرید کے دیتا ہوں، چھوڑ دے گا کلمہ؟ تو مسلمان کے لیے عیسائی بننا مشکل ہے، عیسائی کے لیے مسلمان بننا مشکل ہے. اب ہمیں یہ تو طے کرنا ہوگا کہ اصل مشکل کام کون سا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یا دونوں کو چھوڑ دیں کہ دونوں ٹھیک ہیں. جیسے آج کل دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ بس ابراہیمی مذہب کی بات کی جاتی ہے دنیا میں کہ سارے مذاہب کو ملا کے ایک مذہب بنا دو. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ان سب کو ملا کے ایک مذہب بنا. اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ ماوا کھانا بھی ٹھیک ہے، نہ کھانا بھی ٹھیک ہے، چرس پینا بھی ٹھیک ہے، نہ پینا بھی ٹھیک ہے، سگریٹ پینا بھی ٹھیک ہے، نہ پینا بھی ٹھیک ہے، تمباکو نوشی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اس کو بنا کے ایک بنا. کیا اختلافات آپ نے پیدا کیے ہیں؟ یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے صحت خراب ہوتی ہے. اتنے فرقے بنائے ہیں آپ نے. تو آسان کسی کے لیے اسلام چھوڑنا مشکل، کسی کے لیے اسلام قبول کرنا مشکل. ہمیں یہ تو طے کرنا ہوگا نا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور کون سا کام حق ہے، کون سا کام باطل ہے. بالکل اسی طرح جس کو ماوا گٹکے کی عادت نہیں ہے اس کے لیے ماوا گٹکا کھانا مشکل، اور جس کو عادت ہے اس کے لیے ماوا گٹکا چھوڑنا مشکل. تو آپ یہ سمجھیں جو اسلام پر ہیں وہ ہیں، مثال دے رہا ہوں، غیر مسلم نہیں بنا رہا، مثال سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. جو اسلام پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ماوا گٹکا نشہ کوئی کچھ نہیں کرتے، اور جو اسلام پر نہیں ہے مثال کے طور پہ یہ سمجھیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، غیر مسلم نہیں بنا رہا، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ان کو کہا جائے گا کہ بھائی یہاں آ جاؤ. ایسا ہی ہے نا، قرآن کریم نازل اسی مقصد کے لیے ہوا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ مت چلا. یہ 2 لوگ ہیں دنیا میں، انعمت علیہم اور المغضوب علیہم. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ والا ٹھیک راستہ مجھے اس پہ چلا اور اس راستے پہ چلنے سے مجھے بچا.